دوستو، چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھنے والے اس مسلم حکمران کے معاملے میں متعصب اور کینہ پرور مورخ دروغ گوئی سے کام نہ لیتے تو آج سکندر اعظم کے بجائے امیر تیمور کا نام گونج رہا ہوتا۔ سائبیریا کے برفانی علاقوں سے خراسان کے گرم مرطوب ریگزاروں تک اس نے فتح کے جھنڈے گاڑ کر اپنی وسیع و عریض سلطنت قائم کی۔ اس کی خونخواری اور شقاوت کا تذکرہ تو نہایت شد و مد کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اوصاف حمیدہ کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جنگ و جدل کا دل دادا تھا۔ اسے دشمن کے تن سے سر جدا کرنے کے بعد خون کے ابلتے فواروں کو دیکھ کر راحت محسوس ہوتی، اور وہ چنگیز خان کی طرح انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیا کرتا تھا۔ وہ جس شہر کو فتح کرتا اس کے تمام مرد قتل کر دیے جاتے اور سب عورتیں باندیاں بنا لی جاتیں، تاکہ اس کی فوج جس شہر کو فتح کرنے نکلے وہاں اس انجام سے بچنے کے لیے لوگ مزاحمت نہ کریں اور ہتھیار ڈال دیں۔ اس کے نزدیک بے وفائی اور غداری ناقابل معافی و ناقابل تلافی جرم تھا۔ جو بھی اس کے ساتھ غداری کا مرتکب ہوتا اسے زندہ پکڑے جانے پر یہ سزا دی جاتی کہ جلاد سریعام اس شخص کی کھال کھینچتا۔ اگر یہ شخص کھال کھینچنے کے بعد بھی بچ رہتا تو اسے ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا جاتا۔ لیکن دوسری طرف اس کی علم و دوستی کا عالم یہ تھا کہ محض ایک کتاب کے صدقے پورے شہر کی جان بخش دیتا۔ شاعر، ادیب، علماء، محدث، مفتی، قاری، حفاظ، سائنسدان، مصنف، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب، معاشرے، ملک یا قوم سے ہوتا، تیمور ان کے ساتھ انتہائی تعظیم و تکریم سے پیش آتا۔ تیمور خود بھی صاحب علم و عرفان تھا، اس لیے علم کا قدردان ہونا فطری بات تھی۔ ایام جوانی میں تیمور نے فرقہ اسماعیلیہ سے تعلق رکھنے والے سعدالدین محمودی شبستری کی شورى آفاق کتاب گلشن راز پڑھی۔ اس تصنیف نے تیمور کو اس قدر گرویدہ کر لیا کہ جب ایران کی فتح کے دوران مشرقی صوبہ آذربائیجان کی اینٹ سے اینٹ بجاتی ہوئی تیموری افواج شبستر نامی شہر میں داخل ہوئی تو وہاں کے باشندے اپنی جان کے خوف سے بھاگ نکلے، مگر امیر تیمور کے حکم پر منادی کرا دی گئی کہ اہل شبستر واپس لوٹ آئیں، ان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے گی۔ مکینوں کی واپسی کے بعد مردم شماری کروائی گئی کہ کتنے افراد کی عمریں 15 سال سے زائد ہیں۔ معلوم ہوا شبستر میں 3891 مرد و زن کی عمریں 15 سال یا اس سے زیادہ ہیں۔ تیمور نے حکم دیا کہ نہ صرف ان کے جان و مال کو مقدس جانا جائے بلکہ ہر شہری کو فی کس 5 مشکال سونا دیا جائے۔ یوں 19,455 مشکال سونا تقسیم کیا گیا۔ معروف شاعر شمس الدین محمد شیرازی، جنہیں ہم حافظ شیرازی کے نام سے جانتے ہیں، ان کے عارفانہ کلام کے پیش نظر امیر تیمور انہیں مرتد خیال کرتا تھا۔ شیراز کی فتح کے بعد جب حمیدہ قمر اور ضعیف العمر حافظ شیرازی کو امیر تیمور کے دربار میں پیش کیا گیا تو ان کی ایک آنکھ سے پانی بہہ رہا تھا، لباس سے غربت جھلک رہی تھی۔ سامنے آتے ہی امیر تیمور نے پوچھا، کیا یہ تمہارا شعر ہے؟ خدایا محتسب مرابا آواز دف دن بخش کے ساتھ شروع زین افسینہ بے قانون نخوادہ شد۔ خداوند ہمارے محتسب کو بھی ساز و آواز کا سلیقہ بخش دے، اگر ایسا ہو جائے تو تیری شریعت میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو جائے گا۔ امیر تیمور غصے سے تمتماتے چہرے کے ساتھ گرج کر بولا، ڈھٹائی کی بھی حد ہوتی ہے، تیرا یہ شعر دین کی تحقیر نہیں تو کیا ہے؟ حافظ نے نہایت بے نیازی سے جواب دیا، میرا مقصد توہین کرنا نہیں، میں تو فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دف دنے کی آوازیں اس قدر بے وقت ہوتی ہیں کہ اس سے ارکان دین میں خلل پڑنے کا احتمال نہیں۔ تیمور نے حافظ کی بے باکی کے باوجود اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے نہایت غیر متوقع سوال کر دیا، اچھا حضرت یہ بتائیں، کیا یہ بھی آپ کا شعر ہے کہ اگر آن ترک شیرازی بدست اردمال مارا بخال ہند و یش بخش سمرقند و بخارا، اگر وہ میرا ترک شیرازی محبوب دل سے میرا ہو جائے تو میں سمرقند و بخارا کو اس کے چہرے کے سیاہ تل پر قربان کر دوں۔ تیمور نے ہنستے ہوئے کہا، حد ہو گئی فیاضی کی، میں نے ہزاروں جانوں کی قربانی دے کر اور خون کی ندیاں بہا کر سمرقند و بخارا کو فتح کیا ہے، اور تم محبوب کے ایک تل پر نچھاور کیے جاتے ہو۔ جواباً حافظ شیرازی نے اپنی شیروانی کے بٹن کھول کر چیترا نما قمیض کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہماری اسی بخشش اور دریائے دلی نے تو ہمیں یہ دن دکھائے ہیں سرکار۔ شمس الدین محمد شیرازی کی حاضر جوابی سے خوش ہو کر امیر تیمور نے اسے 1000 سونے کے سکے بخش دیے۔ حافظ شیرازی کے برعکس فردوسی کی شاعری تیمور کو بہت پسند تھی، حالانکہ فردوسی پر کفر کے فتوے لگے اور بعد از مرگ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت بھی نہ مل سکی۔
خراسان پر چڑھائی کے دوران نیشاپور کو فتح کرنے کے بعد تیمور نے شہر توس پر کسی مزاحمت کے بغیر قبضہ کر لیا تو اسے یاد آیا کہ یہ تو اس کے فردوسی کا شہر ہے۔ فردوسی پر کفر کے فتوے کی خبریں اس نے بھی سن رکھی تھی اور اطلاع یہی تھی کہ فردوسی کو اپنے آبائی باغ میں دفن کیا گیا ہے۔ جب تیمور اس کی قبر تلاش کرتے ہوئے مذکورہ باغ میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ باغ اجڑ چکا ہے۔ اب تو وہاں پر ویرانی ہی ویرانی ہے اور خرد رو جھاڑیوں کی بہتات میں الوؤں کا بسیرا ہے۔ تیمور کو یہ دیکھ کر سخت افسوس ہوا کہ اتنے بڑے شاعر کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا گیا، یہاں تک کہ اس کی قبر کے سرہانے کوئی پتھر بھی نہیں رکھا گیا تاکہ اس کی قبر کا نشان نہ مٹنے پائے۔ تیمور نے اسی وقت اپنی نگرانی میں قبر کی مرمت کرنے اور اس جگہ مزار بنانے کا حکم جاری کیا۔ تیمور کی اس سرگزشت میں ویسے تو عقل و دانائی کی بے شمار باتیں ہیں، مگر دو نصیحتوں نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ ایک قول تو سادی سے مستعار لیا گیا ہے کہ انسان جب تک زندہ رہے مال و دولت اور علم جمع کرنے کی کوشش کرتا رہے تاکہ نادان لوگ مال و منال دیکھ کر اس کی عزت کریں اور دانا و بینا افراد اس کی علم کی بنیاد پر احترام سے پیش آئیں۔ دوسری نصیحت کا تعلق شراب و شباب سے ہے۔ تیمور کا ایک جملہ جو کئی کتابوں پر بھاری ہے، اس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں یوں بیان کروں گا کہ عورت مرد کے لیے آفت جاں ہی نہیں، دشمن عقل و ایمان بھی ہے۔ کوئی شخص خواہ اس کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہے، اگر دو آزمائشوں سے سرخرو ہو جائے، ایک شراب اور دوسرا شباب، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مغلوب و مفتوح نہیں کر سکتی۔ یہ دونوں چیزیں الفساد ہیں۔ یہ دونوں جب جس ترقی یافتہ اور کامیاب شخص کی زندگی میں آتی ہیں، اسے تباہ و برباد کیے بغیر واپس نہیں جاتی۔ دوستو، امیر تیمور کی زندگی کے اور بہت سارے واقعات ہیں جو میں آپ کو آنے والی مزید ویڈیوز میں سناؤں گا۔ اس امید کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دینا۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔